بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم ہاروت و ماروت کے بارے میں جانیں گے۔ ہاروت و ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں واقع ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کیا تھا؟ یہ وہ پر اسرار سوالات ہیں جن کے کئی جوابات ہیں۔ ان پر کئی مصنفین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اصل حقیقت تک پہنچنا سمندر سے موتی نکالنے کے مترادف ہے۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں بنیادی طور پر دو طرح کی روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو قرآن، احادیث اور اقوال تابعین میں ملتی ہیں، اور دوسری وہ جو تورات، انجیل اور اسرائیلیات میں بیان ہوئی ہیں۔ اکثر مفسرین اور مورخین نے اسرائیلیات کو قبول کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں اقسام کی روایات اور واقعات کو مکمل طور پر پیش کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ایک بار آسمان اور زمین کے درمیان پردہ ہٹا دیا گیا۔ فرشتے زمین پر رہنے والے انسانوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور عرض کیا کہ اے رب العالمین، ہم تو تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، مگر یہ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر ہمیں ان کی جگہ رکھا جاتا تو ہم کبھی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت عطا کی گئی ہے۔ اگر یہی صفات تمہیں بھی دی جائیں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم کبھی ایسا نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں میں سے دو بہترین اور عبادت گزار فرشتے منتخب کیے گئے، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ اللہ نے انہیں انسانی طبیعت، شہوت اور نفس دے کر زمین پر بھیجا۔ یہ دونوں فرشتے انسانوں کی شکل میں بابل کے شہر آئے اور انہیں قاضی مقرر کیا گیا تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں۔ ایک دن ایک عورت اپنے مقدمے کے ساتھ ان کے پاس آئی اور شکایت کی کہ اس کا شوہر اسے بہت تکلیف دیتا ہے۔ ہاروت و ماروت اس عورت کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے اور اس کے ساتھ بدفعلی کی خواہش ظاہر کی۔ عورت نے کہا کہ میں تمہاری خواہش صرف اس وقت پوری کروں گی جب تم بت پرستی کرو، شراب پیو اور میرے شوہر کو قتل کرو۔ انہوں نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پہلے وہ کیا، پھر نشے کی حالت میں قتل اور بت پرستی جیسے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے وہ کلمات بھی سیکھ لیے جن کے ذریعے سے دونوں آسمان پر جایا کرتے تھے۔ جب وہ عورت آسمان کی طرف اٹھی تو اللہ کے حکم سے اس کے صورت مسخ کر دی گئی اور وہ ایک ستارے میں تبدیل ہو گئی۔ اس عورت کا نام زہرا تھا، اسی لیے اس سیارے کا نام زہرا پڑا۔ ہاروت و ماروت بھی ان گناہوں کے سبب اللہ کا اسم اعظم بھول گئے جس کی مدد سے وہ آسمان پر جایا کرتے تھے، اور سزا کے طور پر انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں وہ قیامت تک قید رہیں گے۔ یہ روایت اسرائیلیات سے ہے، جسے امام ابن کثیر اور امام فخر الدین رازی جیسے مفسرین نے من گھڑت اور غیر مستند قرار دیا ہے، جبکہ امام سیوطی جیسے علماء نے اسے درست مانا ہے۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں ایک اور روایت کے مطابق ایک زمانے میں بابل زمین پر تہذیب کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ستاروں کو خدائی کا درجہ دیتے تھے۔ یہ لوگ جادو اور سفلی علوم کے ماہر تھے اور انہی علوم کے ذریعے معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلاتے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جادو اور سفلی کا ذکر ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ یہاں کے جادوگر بہت مشہور تھے اور بابل کا باشندہ ہونا جادوگر ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آپ نے ان کے شرکیہ اعمال پر پابندی لگائی اور ان کے تمام جادوئی کتب کو جمع کر کے اپنے عظیم تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی
تو شیطان نے وہ کتابیں نکال لیں اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان نبی نہیں تھے، وہ تو انہی کتابوں کے ذریعے حکومت کرتے تھے، جن کی مدد سے وہ ہوا میں اڑتے، جنات کو قابو میں رکھتے اور غیر معمولی طاقت حاصل کرتے۔ بنی اسرائیل نے اس شیطانی فریب کو مان لیا اور دوبارہ ان جادوئی کتب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کو رد کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں فرمایا، اور وہ اس چیز کی پیروی کرنے لگے جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں پڑھتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کو بھی جو بابل میں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم محض آزمائش کے لیے آئے ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔ جب بابل میں جادو عام ہو گیا اور لوگوں کے لیے فتنہ اور تکلیف کا باعث بننے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ لوگوں کو جادو کے بنیادی اصول سکھائیں اور ساتھ ہی یہ بھی سکھائیں کہ اسے کیسے توڑا جا سکتا ہے، تاکہ لوگ جادوگروں کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ فرشتے لوگوں کو مسلسل خبردار کرتے کہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور علم کو غلط استعمال کرنے لگے، جس سے انسانوں کو نقصان پہنچا۔ بعض عربی کہانیوں میں ایک کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں لوگ جاتے اور ہاروت و ماروت سے جادو سیکھتے تھے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ کنواں عراق کے شہر حلب کے قریب ایک کھنڈر میں واقع ہے جہاں اب بھی آثار موجود ہیں، مگر یہ بات قطعی نہیں ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جادو اور سفلی علم شرک ہے، لیکن اگر اس علم کو صرف فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور انسان کو ہر حال میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔